سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے، جن کو مخدوم جہانیاں جہاں گشت کہا جاتا ہے، اوچھ شریف میں آپ تشریف لائے. حضرت مخدوم سید جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کا پرتپاک استقبال فرمایا، اپنی خانقاہ میں 3 دن تک ٹھہرایا. اس وقت کے وہ غوث تھے حضرت سید جلال الدین بخاری، اپنی خانقاہ میں 3 دن رکھا اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ فرزند اشرف تمہارا انتظار کسی اور بزرگ کے ہاں ہو رہا ہے، تم کسی اور کی امانت ہو. کون ہے وہ بزرگ؟ مخدوم علاء الدین پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بنگال کی مالدہ کی سرزمین پر آج بھی آرام فرما ہیں. یہ اس زمانے کے قطب الاقطاب تھے، قطب الاشراف تھے. اس وقت حضرت مخدوم علاء الدین پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی کے انتظار میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے. جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو رخصت کیا کہ آپ جائیں بنگال کی سرزمین پر. وہاں سے پیدل چلتے ہوئے نکلے. لاہور کی سرزمین کہاں ہے، بنگال کہاں ہے، پیدل سفر کیا. بہار کے راستے سے ہو کر گزر رہے تھے. بہار میں ایک علاقہ منیر ہے، یہاں ایک بزرگ ہیں مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے. مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پاک کا اثر ایسا ہے، آج بھی میرے خود اعمال میں موجود ہے کہ چیچک کسی کو ہو جائے، چیچک کی بیماری، حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کا نام لے لو، وہ چیچک ختم ہو جاتی ہے. ان کے نام میں تاثیر ہے. وہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں. انہوں نے اپنی زندگی میں جو وصیت فرمائی تھی، وہ وصیت کیا تھی سنیں. حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گزر بہار کے اسی منیر علاقے سے ہو رہا تھا. وہاں دیکھا جنازہ رکھا ہوا ہے اور ہزاروں کی بھیڑ ہے، صفیں لگی ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، بڑے بڑے تاجور وہاں پر کھڑے ہیں، لیکن جنازہ پڑھانے کے لیے کسی کا انتظار ہو رہا ہے. اسی سفر پر مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنازے میں حاضر ہوئے. پوچھا کس کا ہے؟ کہا یہ مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری کا ہے. کہا کہ جنازے میں میں بھی شریک ہوتا ہوں. ان سے پوچھا گیا کہ پھر پڑھایا کیوں نہیں جا رہا ہے؟ لوگوں نے کہا جو مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری کے خلفاء تھے، مریدین تھے، علماء تھے، انہوں نے کہا ہمارے شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ وصیت تھی کہ میرا جنازہ تیار کر کے ایک کھلے میدان میں رکھنا. تم دیکھنا مغرب کی طرف سے رسول اللہ کا ایک شہزادہ آئے گا، آل رسول آئے گا. وہ کالی ایک چادر اپنے اوپر اوڑھا ہوگا اور وہ 7 قراتوں کا قاری ہوگا، حافظ ہوگا. اور یہ تک انہوں نے بتایا مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلفاء سے، تم میں سے کوئی بھی جنازہ پڑھانے کی جرات نہ کرنا، میرا جنازہ وہ سید الاشراف پڑھائے گا جو اپنی ایک سلطنت کو چھوڑ کر آ رہا ہوگا، بادشاہت چھوڑ کر آ رہا ہوگا. مخدوم اشرف سمنانی سے جب لوگوں نے کہا، آپ نے فرمایا جس اشرف کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے وہ میں ہی ہوں. سارے علماء و صلحاء نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور آپ کو آگے بڑھایا. حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جنازہ آپ نے بشارت کے اعتبار سے خود پڑھایا. پھر وہاں سے آپ نے پھر سفر فرمایا. عزیزو میں آج تفصیل ذکر کروں گا میرے مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. آپ حضرت مخدوم علاء الدین پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملاقات کے لیے بنگال مالدہ جا رہے ہیں. سفر بڑا کٹھن ہے، دریاؤں کا بھی سفر ہے، پہاڑوں کا سفر ہے، جنگلات کا سفر ہے. پیروں میں سوجن آ چکی تھی، لیکن سفر یہ تھکن کبھی نہیں لاتا تھا، تھکان سے چور نہیں ہوتے تھے. سفر ہی سفر ہے. حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی خانقاہ میں ان کا کیا حال تھا؟ اللہ اللہ، بڑے بڑے مجاہدے کرنے والے لوگ. وہاں پر حال یہ تھا کہ لوگ 15 سال 20 سال تک مجاہدے میں بیٹھے ہوتے تھے. علاء الدین پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر ایک دن دوپہر کا وقت ہے، خواب میں یا جیسے ہی آپ نیند سے بیدار ہوئے، بے قراری کے عالم میں کھڑے ہو گئے اور اپنے سارے لوگوں سے، مریدین سے کہا بوئے یار می آیت، بوئے یار می آیت، مجھے میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے، میرے عزیز کی خوشبو آ رہی ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ کس کی خوشبو ہے؟ کہا
جس کے انتظار میں میری عمر بیتتی جا رہی ہے، غالباً وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں۔ سارے لوگ بالکل تجسس کے شکار ہو گئے، آخر وہ ہے کون جس کے لیے مخدوم علاء الدین رحمت اللہ تعالی علیہ اپنا بستر چھوڑ کر اٹھ گئے، وضو فرمایا، سارے مریدین خلفاء کے ساتھ شہر سے باہر آئے، شہر کی سرحدوں کے پاس آ کر کھڑے ہوئے تو دیکھا دور تنہائی کا سفر کرتے ہوئے مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لا رہے ہیں۔ چہرے پر گرد ہے، غبار ہے اور لباس پورے سفر کی علامتیں بتا رہا ہے، جگہ جگہ سے کانٹوں سے پھٹ چکا ہے۔ مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی آئے، سارے مریدین اور خلفاء نے پوچھا اپنے پیر و مرشد سے، کیا یہ وہی ہے مسافر؟ کہا ہاں، اسی کی خوشبو مجھے شہر سے باہر تک لے آئی ہے۔ آپ خود باہر آگے بڑھ کر کے مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرے مبارک کو اپنے سینے سے لگایا، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور پالکی منگوائی، کہا کہ اس سید زادے کو پالکی پر بٹھاؤ۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ ادب کے لحاظ سے آپ نے بیٹھنے سے انکار کیا۔ اس کے بعد حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ خود پالکی پر بیٹھے اور اس شہزادہ اعظم کو اپنے ساتھ بٹھایا، خانقاہ لے آئے اور اس کے بعد اس دن جشن کا ماحول تھا۔ بھلا مجھے بتاؤ، کوئی پیر اپنے ایک مرید کا انتظار کر رہا ہو، کوئی شیخ اپنے ایک خلیفہ کا انتظار کر رہا ہو؟ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ خانقاہ میں آئے ہیں تو مریدین کی باتیں سنو، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں برسوں بعد ایسا لگ رہا تھا ٹھنڈی راتوں میں کوئی ایک سورج طلوع ہوا ہے، اس لیے کہ جشن کا سما تھا، ہر جگہ اجالا ہی اجالا تھا، دو چہرے اتنے چمکتے تھے، ایک علاء الحق پنڈوی کا، ایک مخدوم سمنا کا۔ دسترخوان بچھایا گیا ہے، دسترخوان بچھایا گیا، اعزاز میں روٹیاں رکھی گئیں، سالن لائے گئے اور وہاں پان کی گلوریاں پیش کی جاتی تھی، پان کھائے جاتے تھے۔ مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ دسترخوان پر سامنے بیٹھے ہیں، علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ سب سے پہلا جملہ کیا فرمایا؟ اولیاء کا دسترخوان بھی کیسا ہوتا ہے؟ کہا تشت لاؤ ہاتھ دھلانے کے لیے، ہم بھی دسترخوان پر ہاتھ دھلاتے ہیں۔ مخدوم سمنا سے ان کے شیخ نے کہا، بیٹا فرزند اشرف اپنے ہاتھ دھو لو دنیا کی ہر لذت سے، دنیا کی ہر لذت سے ہاتھ دھو لو۔ آپ نے ہاتھ دھوتے ہوئے اپنے شیخ سے کہا کہ حضور والا، میرے مرشد گرامی، آپ کا یہ بیٹا، آپ کا یہ فرزند دنیا کی سب سے بڑی دولت جو کرسی ہوتی ہے اس بادشاہت سے ہی ہاتھ دھو کر کے آیا ہے، اور آپ نے ہاتھ دھو کر کے دسترخوان پر کھانا شروع فرمایا تو چار لقمے سب سے پہلے مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ہاتھ سے ان کے منہ میں رکھے اور ایک ایک لقمے پر کہا کہ کون کون سا لقمہ تھا؟ ایک طریقت کا تھا، ایک معرفت کا تھا، ایک اسرار و رموز کا تھا، ایک حقانیت کو پہنچنے والا تھا۔ یہ چار لقمے کھلانے کے بعد اپنا صافہ، اپنا امامہ نکالا، مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی کے سر پر باندھا اور کہا، بیٹا فرزند اشرف، میں زمانے سے اس خرقے کو سنبھالا ہوں، سلسلہ چشتیہ سلطان غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے آیا ہوا یہ امامہ آج تک میرے پاس امانت تھا، اس سلسلہ چشتیہ کی ساری امانتیں میں نے تمہارے سر پر رکھ دی، یہ خرقہ پوشی ہوئی، آج یہ دن یہاں سے خلافت ہی دے دی گئی، آپ نے بیعت بھی کیا۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ اس خانقاہ میں تقریباً 12 سال تک گزارے، 12 سال تک۔ اس کے بعد اپنے پیر و مرشد سے اتنا لگاؤ تھا، ان کے بغیر وہ ایک پل بھی نہیں رہتے تھے۔